وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹریزم کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ جمہوریت، خواتین کی قیادت اور جدید قانون سازی کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی پارلیمنٹ جمہوری نظام کی بنیاد ہے جو شفافیت، احتساب اور مؤثر قانون سازی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ خواتین پارلیمنٹ میں قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں اور بجٹ سازی میں اتحادیوں سے مشاورت جمہوری روایت کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر بھی پارلیمانی سفارتکاری میں سرگرم ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پارلیمانی شفافیت کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے جمہوری اقتدار کے فروغ اور پارلیمانی اداروں کو مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بین الاقوامی یوم پارلیمان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پارلیمان جمہوری اداروں کو مستحکم بنانے اور اچھے طرز حکمرانی کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان آئین، جمہوریت اور شہری آزادیوں کی نگہبان ہے اور مؤثر قانون سازی کے ذریعے عوامی خدمات میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ صدر نے کہا کہ ہمیں ایسا پاکستان تعمیر کرنا ہے جہاں جمہوری اصول، آزادی اور سماجی انصاف فروغ پائیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں کو بھارتی آبی جارحیت کا یرغمال نہیں بننے دے گا۔ ISSI کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، جبکہ بھارت کی یک طرفہ معطلی غیر قانونی ہے۔ انہوں نے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کے دفاع کی حمایت کی اور غزہ میں اسرائیلی کارروائی کو نسل کشی قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ روابط اور سی پیک کی توسیع کے ذریعے خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ روس، سعودی عرب، ترکیہ اور دیگر ممالک سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ اقتصادی سفارتکاری کو خارجہ پالیسی کا محور بنایا جا رہا ہے۔ 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول 11 روپے اور ڈیزل 15 روپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں روپے کی قدر میں کمی کے اثرات پاکستانی صارفین پر پڑنے جا رہے ہیں۔ اوگرا آج سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوائے گا اور نئی قیمتوں کا اعلان رات تک متوقع ہے۔ وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے حتمی منظوری دیں گے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں، اب انہیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے خیبر پختونخوا میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق صدر اردوان نے اس حملے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ چین نے پاکستان کا 3 ارب 40 کروڑ ڈالرز کا قرضہ رول اوور کر دیا ہے، جس کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالرز کی سطح پر پہنچنے کا امکان ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود 2.1 ارب ڈالرز 3 سال سے زائد عرصے کے لیے دوبارہ مہیا کر دیے ہیں، جبکہ 1.3 ارب ڈالرز کا کمرشل قرض بھی ری فائنانس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو مشرق وسطی کے کمرشل بینک سے 1 ارب ڈالرز اور دیگر ذرائع سے 50 کروڑ ڈالرز موصول ہوئے ہیں۔ ان مالی معاونتوں اور 7 ارب ڈالرز کے بیل آؤٹ پروگرام کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو وقتی استحکام حاصل ہوا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بعد مشہد سے پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ سول ایویشن ذرائع کے مطابق ایران ایئر کی پرواز IR-816 ایئر بیس A319 کے ذریعے 16 روز بعد مشہد سے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی۔ طیارہ رات 1:13 پر کراچی پہنچا۔ واپسی کی پرواز IR-813 رات 1:15 پر کراچی سے تہران روانہ ہوئی۔ 13 جون کو اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہوا تھا، تاہم جنگ بندی کے بعد یہ پہلا باقاعدہ فضائی رابطہ بحال ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر زہران ممدانی نیو یارک کے میئر بنے تو شہر کو وفاقی فنڈز نہیں دیے جائیں گے۔ انٹرویو میں ٹرمپ نے زہران کو کمیونسٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جیت نیو یارک کے لیے خطرناک ہوگی۔ زہران ممدانی نے حال ہی میں ڈیموکریٹ پرائمری جیت کر میئرشپ کی دوڑ میں سبقت حاصل کی ہے۔ کامیابی کی صورت میں وہ نیو یارک کے پہلے مسلمان اور جنوبی ایشیائی میئر ہوں گے۔